بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چاہت، سیدہ شاہ، قسط نمبر 12 / 13۔ چاہت عالیان نکاح اسپیشل۔ آج عالیان اور چاہت کا نکاح تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ وقت آن پہنچا۔ خود چاہت کو بھی اندازہ نہ ہوا وقت کا اور شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ ان دونوں میں چاہت اور یا عالیان نے ایک دوسرے کی تصویر تک نہیں دیکھنے کی زحمت کی۔ کون سی یہ شادی دونوں کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے والدین کی خوشی کے لیے شادی کر رہے تھے۔ نکاح میرج ہال میں تھا اور رخصتی وہیں سے ڈائریکٹ ہونی تھی۔ چاہت کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ ثانیہ نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ بیوٹیشین کو میک اپ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اپنے امی بابا سے دور جانے کا سوچ کر ہی اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ دوسری طرف عالیان کی حالت بھی چاہت سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب تھا۔ ضامن اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تیار ہو کے نیچے آیا۔ عالیان نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ساتھ ہی پشاوری چپل اور ڈارک گرین کلر کی ویسٹ کوٹ۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی اور اسپاٹ، چہرے میں کہیں کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ لارائب اور شائستہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ عفان اسے فل زچ کر رہا تھا، جس سے وہ اسے بار بار گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ ضامن بھی عفان کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ معذب صاحب نے اسے گلے لگایا۔ شکریہ بیٹا میرا مان رکھنے کے لیے۔ تو عالیان جواب میں مسکرایا۔ آج اس کے ڈیڈ بہت خوش تھے۔ اسی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہال کی طرف نکل گئے۔ شادی کیونکہ سادگی سے کی جا رہی تھی تو بس قریب کے رشتہ دار ہی تھے۔ چاہت اس وقت برائڈل روم میں ثانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چاہت نے میرون اور سلور کلر کا غرارہ پہن رکھا تھا، جس پر کم کام ہوا تھا، لیکن لانگ کرتی کے بارڈر پر ہیوی کام ہوا تھا اور نگینے جڑے تھے۔ دوپٹہ ذرا ہیوی تھا اور وہ میرون ہی تھا، جس کے لیے بھی بارڈر پہ بھی کام تھا۔ دوپٹے کو سلیقے سے سیٹ کیے، بال آگے سے کندھے پر ڈالے ہوئے تھے، بالوں میں جھومر لٹکائے، ماتھے پہ مانگ ٹیکا، ناک میں چھوٹی سی خوبصورت سی نتھ جس پر ایک موتی لٹک رہا تھا۔ ہیوی جولری اور مہارت سے کیے گئے میک اپ سے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے برائڈل روم میں آنے کے بعد جب عافیہ نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ان کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ادریس صاحب بھی جب ملنے آئے تو ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادریس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ عافیہ بھی رونے لگی۔ چاہت کو بڑی مشکل سے انہوں نے سنبھالا۔ اسی سانے میں بارات آنے کا شور مچا۔ ادریس صاحب نے اس کا استقبال کیا۔ عالیان کو پہلے بھی مل چکے تھے۔ وہ شائستہ کے گھر گئے تھے، وہاں وہ عالیان سے مل چکے تھے۔ عالیان ان سے بہت ہی تمیز اور عزت سے ملا تھا۔ عالیان کی سلجھی ہوئی طبیعت کی وجہ سے وہ انہیں بہت پسند آیا تھا۔ انہیں چاہت کے لیے اس سے بہترین کوئی نہیں لگا تھا۔ عافیہ تو اپنے خوبرو داماد کو دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ بارات کی آمد کے بعد اب باضابطہ طور پر نکاح ہونا تھا۔ پہلے ادریس صاحب مولوی صاحب کے ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ عافیہ نے چاہت کے چہرے پر چادر سے ڈھانپ لیا۔ چاہت ادریس ولد محمد ادریس صاحب کا نکاح عالیان معظم ولد معظم عالم سے 25 لاکھ سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو عافیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جواب دو بیٹا۔ تو چاہت نے رندی آواز میں جواب دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ پھر چاہت نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے زندگی کے سارے اختیارات ایک ایسے انسان کے حوالے کر دیے جسے اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ چاہت ادریس سے چاہت عالیان معظم بن گئی تھی۔ اب عالیان سے پوچھا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عالیان نے ایک نظر معظم کے خوشی سے چمکتے چہرے پر ڈالی اور ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی اور جواب دیا، جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح نامے پر سائن کے بعد نئے جوڑے کی خوشی بھری زندگی کے لیے دعا کی گئی۔ سب عالیان سے گلے ملے اور سب سے پہلے معظم صاحب۔ وہ آج واقعی بہت خوش تھے۔ عالیان سٹیج پر بیٹھا، وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو چاہت کی قسمت سے جلن تو کسی کو رشک آ رہا تھا۔ عالیان سٹیج پر بیٹھا ضامن سے بات کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتی چاہت پر پڑی تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا کہ ضامن کان کے پاس بولا، بس کر دے بھائی، تیری ہی ہے، کتنا تاڑے گا، لوگ دیکھ رہے ہیں، گھر جا کر فرصت سے دیکھ لینا بھابھی کو، ویسے بھابھی ہیں تو بہت پیاری، تم دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی۔ ضامن نے اسے چھیڑتے ہوئے شرارت سے کہا تو عالیان نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ عالیان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آخر اسے کیا ہو گیا تھا اور وہ اتنا بے خود کیسے ہو گیا، اسے اپنے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف چاہت، جو کہ ثانیہ کے ساتھ سٹیج کی طرف آ رہی تھی، خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اپنی نظر اٹھا کر دیکھی تو عالیان کو
خود کو گھورتے پایا۔ بے شرم لوفر، دیکھو کیسے دیکھ رہا ہے، جیسے ثابت نگل جائے گا، ٹھرکی کہیں کا۔ ویسے ثانیہ ٹھیک ہی کہتی تھی، کافی ہینڈسم ہے، کافی اچھی پرسنالٹی ہے۔ ہوں اگر ثانیہ کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے بھائی کی پرسنالٹی سے امپریس ہو گئی تو خوشی سے فوت ہی نہ ہو جائے۔ بھائی کی چمچی چاہت اب اس کے دیکھنے سے دل میں اسے لقبات سے نواز رہی تھی، ساتھ ہی اس کی پرسنالٹی سے امپریس بھی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد چاہت کو عالیان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ معظم صاحب نے چاہت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لاریب اپنی بہو بیٹے کے صدقے واری جا رہی تھی۔ اب عفان چاہت کے پاس آیا اور بولا، ہائے بھابھی پہچانا؟ ارے آپ کیسے مجھے پہچانیں گی، آپ تو مجھ سے پہلی بار مل رہی ہیں، میں آپ کا پیارا سا دیور عفان، یو کین کال می اف اے اف۔ چاہت نے مسکرا کر جواب دیا، ہائے اے اف آف، یو کین کال می اپی انسٹیڈ آف بھابھی۔ اوکے اوکے بھابھی، اوکے سوری اپی۔ عالیہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو اس نے آہستگی سے چاہت کے کان میں کہا، اپی آپ کے جو یہ ہبی ہیں نا، میرے بھائی نا بہت ہی سڑو ہیں۔ چاہت اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے رازداری سے بولی، تم فکر نہیں کرو، ابھی تم اپنی آپی کو جانتے نہیں ہو، تمہارے بھائی کی نا ختم کی نا تو میرا نام چاہت نہیں تو پھر آپی آپ اپنا نام دوسرا رکھ لیں، کیونکہ بھائی نے نہیں بدلنا۔ عفان کو یقین تھا کہ عالیہ نہیں بدلنے والا، دیکھتے ہیں۔ پھر چاہت بھی پر اعتماد تھی، اسے خود پر بہت بھروسہ تھا۔ اف آپی مجھے اب جانا چاہیے کیونکہ آپ کے ہبی مجھے کچا چبانے کے موڈ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سٹیج سے اتر گیا۔ کہہ تو ٹھیک رہا، شکل سے ہی سڑو لگ رہا ہے، لیکن خیر اس کی پرسنالٹی پہ سوٹ بھی کرتا ہے۔ اس کو تگنی کا ناچ نچوایا نا تو میرا نام بھی چاہت نہیں۔ چاہت نے ہنسی دباتے ہوئے سوچا۔ عالیان اور چاہت کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب وہ عفان سے بات کری تھی عالیان کو ایسا لگا اس نے یہ آواز کہیں سنی ہے، پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر کھانے کے بعد رخصتی کا شور مچا۔ چاہت ادریس صاحب اور عافیہ کے گلے لگ کے خوب روئی اور اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ عالیان کا موڈ اب خراب ہو رہا تھا۔ چاہت، عالیان اور ثانیہ ایک ہی گاڑی میں تھے۔ چاہت کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، وہ سارا رستہ اسے چپ کراتی آئی تھی۔ عالیان جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا نظر بار بار بھٹک کے چاہت کی طرف چلی جاتی، وہ خود پر قابو پا لیتا۔ آخرکار سب شائستہ کے گھر پہنچے، کیونکہ معظم صاحب کا لاہور کوئی گھر نہیں تھا، ان کا ایک گھر اسلام آباد میں تھا۔ چاہت آج ان کے گھر کی بہو کی حیثیت سے آئی تھی۔ گھر کو بہت ہی خوبصورت سے سجایا گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنیوں کا سیلاب آیا ہو۔ چاہت کا بہت زبردست ویلکم کیا گیا۔ چاہت چونکہ تھک گئی تھی تو اسے عالیان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ثانیہ نے اسے کمرے میں آنے تک بہت تنگ کیا تھا۔ عالیان بھائی تو پہلی نظر میں ہی عاشق ہو گئے تمہارے، کیسے بار بار پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تمہیں۔ چاہت نے بہت مشکل سے جان چھڑائی، وہ اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا کے چلی گئی۔ چاہت نے کمرے کا جائزہ لیا، کمرہ کافی بڑا تھا، لال گلابوں سے پورے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر چاہت بہت نروس ہونے لگی، وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں ترک کر رہی تھی، وہ بہادر سی چاہت آج بہت نروس تھی۔ عالیان تو جا بھابھی تیرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ عالیان اس وقت ضامن کے ساتھ گارڈن میں بیٹھا تھا، وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا کہ وہ روم میں جانے بہانے سے اوائڈ کر رہا ہے۔ دیکھ یار اب تیری شادی ہو چکی ہے، اب تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ ایک اور زندگی جڑ چکی ہے، وہ تیری بیوی ہے، اب اس کا تجھ پر تیری زندگی پر پورا حق ہے، اس لیے میڈی کو بھول جا اور نئی زندگی کی شروعات کر۔ تو سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ضامن اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے سمجھانے لگا، ضامن اب تو بھی مجھے ہی سمجھا یار، میں کمپرومائز کیوں کروں؟ میں میڈی کو پسند کرتا ہوں، اسے نہیں بھلا سکتا، سمجھا تم؟ وہ گرایا اور غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو مانے یا نہ مانے میرے یار، تیرے نصیب میں چاہت بھابھی ہی لکھی تھی۔ وہ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جسے تو آج اوائڈ کر رہا ہے نا، کل تو اس کے بغیر گزارا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ آج جس سے تو نفرت کا دم پڑتا ہے نا، کل اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب جائے گا۔ ضامن اسے جانے کے بعد اس سے مخاطب تھا اور گہرا مسکرا دیا تھا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ ایک تو ضامن کی باتیں، اوپر سے ڈیڈ سے کیے گئے وعدے نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت شدید طیش میں تھا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور سامنے وہ دلہن کے لباس میں پورے حق سے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے روپ میں کھو گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس خمار سے نکلا اور اس کا بازو دبوچ کے سامنے کیا۔ چاہت اچانک افداد پر اپنا آپ سنبھال نہ سکی اور سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ میرے پیرنٹس کو میرے خلاف کر دیا، تمہاری وجہ سے انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور زبردستی میری تم سے شادی کرا دی۔ ایسا کیا جادو کیا تم نے ان پر جو ابھی تمہارے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ لیکن تمہاری انفارمیشن کے لیے بتا دوں
तुम्हारा ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। वैसे भी बहुत जल्द मैं अपनी मोहब्बत से शादी करूँगा। इसका एक एक लफ्ज़ इस बनी संवरी दुल्हन के दिल पर बिजली बनकर गिरी। हर लड़की की तरह उसके भी कुछ ख्वाब थे जो इस इंसान ने पल में चकनाचूर करके रख दिए थे। इसने खुद को संभाल लिया। इसे इस वक्त अपने सामने खड़े इंसान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो अपने दबिंग रूप में वापस आई और गुस्से से बोली, ओ डॉक्टर साहब, ज़रा ब्रेक पे पाँव रखो, आते ही शुरू हो गए हो। वैसे तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? ज़रा तमीज़ नहीं है तुम्हें कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी? मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, मगर तुम्हारे डैडी ने मेरे बाबा को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया तो मुझे भी अपने बाबा को हाँ करनी पड़ी। और आइंदा से मुझसे तमीज़ से बात करना, वरना इसे देख रहे हो ना। इसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। इसे मोबाइल कहते हैं। तुम्हारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगी और मजलूमियत का ड्रामा करूँगी और कि तुम मुझ पर बहुत जुल्म करते हो। वो मुँह खोले इसकी धमकी सुन रही थी। वो गुस्से से लाल हो रही थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो तो सोच रहा था कोई शरीफ और शर्मीली सी लड़की होगी जैसा इसे बताया गया था। इसे तो लग रहा था तो वो इस पर रोब झाड़ेगा और वो इससे डर कर भाग जाएगी, लेकिन वो तो पटाखा निकली। वो सदमे से इसकी तेवर देख रहा था। मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। मैं वक़्त आने पर पुलिस की भी मदद भी ले सकती हूँ और तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी दूसरी शादी की बात है तो अपनी होने वाली बीवी को मेरे साथ शॉपिंग पर भेजना। इसकी शॉपिंग में हेल्प करवा दूँगी। आफ्टर ऑल मुझे एक शादी का एक्सपीरियंस जो है। वो मासूमियत से आंखें पटपटा के बोली, वो तो गश खाने को था। अब हटो सामने से, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चेंज करना है। चाहत गुस्से से बोली। आलिया ने इसकी कमर से झकड़ कर इसे अपने बेहद करीब किया था। वो इसकी गर्म सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इस दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आलिया ने इसके कान के करीब झुका। इसके होंठ चाहत के कानों की लोहें छू रहे थे और बहुत आस्तिकी से बोला, मेरे साथ आइंदा इस तरह बात मत करना। मुझसे आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं की। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। चाहत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। आलिया ने इसे छोड़ दिया और वो चेंज करने ड्रेसिंग में घुस गई। चाहत का दिल अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। चाहत ने सारी ज्वेलरी उतारी और वार्डरोब से अपना सादा सा लॉन का सूट लिया और चेंज करने वॉशरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो आलिया आरामदेह ट्राउज़र शर्ट पहने बेड पर लेटा था। चाहत इसे देखकर बोली, मैं कहाँ सोऊंगी? ये तुम्हारा मसला है, जाओ सोफ़े पर सो जाओ। आलिया ने लापरवाही से कंधे उचके। इस शादी से मसला तुम्हें है, मुझे नहीं, तो तुम सोफ़े पर जाओ। वैसे भी मैं सोफ़े पर नहीं सो सकती। चाहत इसे घूरने लगी। ओ मैडम, ये मेरा बेड है, मैं बेड में क्यों सोफ़े पर सोऊं? और तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें अपने बेड पर सोने दूंगा। आलियन का भी पारा काफ़ी हाई था। अब तो मैं यहीं सोऊंगी बेड पर और तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम बेशक यहाँ दूसरी तरफ सो सकते हो। चाहत मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ओह हेलो, तुमसे किसने इजाज़त दी यहाँ सोने की? आलियन चाहत को घूरने लगा। तो तुम मुझे यहाँ बेड पर नहीं सोने दोगे? चाहत ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, आलिया ने साफ इनकार कर दिया। तो चाहत कौन सा कम थी? तो ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हारे डैडी को बताऊंगी तुमने मुझे रूम से निकाल दिया क्योंकि तुम मेरे साथ बेड नहीं शेयर करना चाहते। चाहत ने दरवाजे की तरफ जाते धमकी दी। आलियान को चाहत पर कोई भरोसा नहीं था। क्या पता वो सीधा डैड के रूम में पहुंच जाए इसकी शिकायत करने और इसे रात रूम की बजाय रोड पर गुजारनी पड़े। इसलिए आलियान ने इसे रोका। अच्छा, मैं हारा, तुम जीती। अब आ जाओ, वापस सो जाओ यहाँ बेड पर। मैं दूसरी तरफ सो जाता हूँ। आलियन बेड की दूसरी तरफ चला गया। चाहत गर्दन अकड़ा कर आई और बेड पर लेट गई और थकावट की वजह से दोनों जल्दी ही नींद की वादियों में गुम हो गए थे। मेरी चाहत, सैयदा शाह, किस्त नंबर 13। सूरज की छन छन करती रोशनी पर्दों से कमरे में दाखिल हो रही थी। चाहत की आंख खुली तो खुद पर कुछ वज़न महसूस हुआ। पहले तो नींद के खुमार की वजह से कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही हवास बहाल हुए तो अपने पहलू में आलियान को देखा जिसका एक बाजू चाहत की कमर पर था। वो चाहत के बेहद करीब सोया हुआ था। चाहत इसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। आलियान सोते हुए मासूम लग रहा था। चाहत इसको देखकर सोचने लगी, सोते वक्त कितना मासूम लगता है, वरना जागते हुए तो जल्लाद की रूह आ जाती है इसमें। जैसे ही चाहत को अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ, बौखला गई। चाहत अपनी कमर से आलियान का बाजू हटाने की कोशिश करने लगी मगर नाकाम रही। आलियान का ढील ढोल वाला बाजू इसके लिए ये हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। जान तो इसकी तब निकली जब आलियान ने नींद में इसे ज़ोर से खुद में बीचा। अब आलियान की पकड़ मजबूत थी। चाहत इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। आलियान तो गहरी नींद में था। चाहत की फड़फड़ाहट से इसकी आंख खुल गई। चाहत को अपनी बाहों में फड़फड़ाते देखकर वो होश में आया और ज़ोर से इसे पीछे धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? मैंने तुम्हें
پہلے ہی سمجھایا تھا کہ خود کو میری بیوی سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ عالیان چاہت پر دھاڑنے لگا۔ چاہت کو کہاں ایسے رویے اور لہجے کی عادت تھی۔ چاہت کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ چاہت روندی آواز میں بولی، میں نے نہیں آئی تھی تمہارے قریب، تم نے مجھے کھینچا تھا جیسے میں تمہارے پلو میں ہوں۔ عالیان کو واقعی افسوس ہوا تھا اپنے رویے پر، لیکن انا بیچ میں آ گئی تھی تو وہ انچاہی بیوی ہی نا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ چاہت اس کے رویے کی وجہ سے بہت دکھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے امی بابا نے کبھی اسے گرم ہوا بھی نہ لگنے دی تھی۔ ایسا رویہ تو دور کی بات تھی۔ اسے پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھی اور خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی، مسٹر عالیان معظم، تمہیں ابھی پتہ نہیں کہ چاہت کی چیز کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے کس آفت سے پنگا لیا۔ تمہیں دن میں تارے نہ دکھائے تو میرا نام بھی چاہت نہیں۔ چاہت کے اندر کی شیطانی روح کو عالیان جگا چکا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ چاہت اسے تگنی کا ناچ نچوانے والی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سے چاہت ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ عالیان ٹریکنگ سوٹ پہنے باہر آیا اور ہر روز جاگنگ کرتا تھا۔ وہ چاہت پر ایک نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ چاہت کے دماغ میں خرافات پل رہی تھیں عالیان کو تنگ کرنے کی۔ چاہت نے وارڈروب سے کپڑے نکالے جو کل ہی شاید ثانیہ نے یہاں سیٹ کیے تھے۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ نہا کے باہر نکلی، اس کے لمبے بالوں سے پانی گر رہا تھا۔ چاہت نے سرخ رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی، تیار ہونے لگی۔ اتنے میں لارائب اس کے روم میں آئیں۔ ارے تم جاگ گئی بیٹا، چلو اچھی بات ہے۔ عالیان تو شاید جاگنگ پر گیا ہوگا، اسے آنے دو، پھر ساتھ دونوں نیچے آنا۔ چاہت نے ثابت میں سر ہلایا۔ اس کا گال تھپ تھپا کے باہر نکل گئیں۔ چاہت پھر سے شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ وہ بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی کہ اتنے میں عالیان بھی وہاں واپس آ گیا۔ اس پر ایک نظر بے اختیار چاہت کے لمبے خوبصورت بالوں پر گئی۔ میڈی کے بال کندھوں تک ہی تھے۔ عالیان کو لمبے بال بہت پسند تھے۔ USA میں رہتے ہوئے اس نے کبھی کسی بھی لڑکی کے ایسے بال نہیں دیکھے تھے۔ وہ جیسے کھو ہی گیا تھا۔ چاہت نے بال جھٹکے تو پانی کی بوندیں عالیان کے منہ پر لگیں تو وہ ہوش میں آیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ چاہت کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ چاہت کی نظر شیشے سے ہوتی عالیان پر گئی تو نروس ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے مڑی۔ کچھ کہنا ہے؟ چاہت اسے خود کو تکتا دیکھ پوچھنے لگی۔ ہاں نہیں وہ اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا؟ چاہت نے پوچھا۔ عالیان ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کی طرف جھکا اور اس سے ایک مخملی ڈبہ نکالا۔ وہ یہ موم نے دیا تھا تمہیں دینے کے لیے، اسے پہن لو۔ عالیان نے اس کی طرف ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ چاہت نے کھولا تو اندر ایک نازک سا خوبصورت سا ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا جس پر ایک گلاب، اس کے اوپر ایک تتلی تھی۔ واؤ، یہ کتنا خوبصورت ہے! ویسے ساسو مامی کی چوائس کی داد دینی پڑے گی۔ چاہت نے اس لاکٹ کو دیکھتے ہوئے عالیان سے کہا تو عالیان وہاں سے غائب تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ چاہت نے کندھے اچکے اور لاکٹ پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ لاکٹ کی ہک اس کے بالوں میں پھنس گئی۔ وہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہک سے اس کے بال کھنچ رہے تھے۔ اسی سانے میں عالیان بھی نہا کر آ گیا۔ اس کی نظر چاہت پر پڑی جو بالوں سے جنگ کر رہی تھی۔ کافی دیر تک عالیان اس کے شیشے کے آگے ہٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب عالیان اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا، چاہت کی سسکی نکلی۔ وہ جھنجھلا کے چاہت تک آیا، ہک سے اس کے بال نکالے اور اس کے بال گردن سے ہٹا کر لاکٹ پہنا دیا۔ چاہت کے تو مانو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ عالیان نے چاہت کو شیشے کے آگے سے ہٹایا اور خود تیار ہونے لگا۔ دونوں تیار ہونے کے بعد نیچے آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے۔ چاہت اور عالیان نے سب کو سلام کیا اور دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ معظم صاحب نے جواب دیا اور چاہت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، کیسی ہو میرا بیٹا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک انکل، چاہت نے کہا تو معظم بولے، انکل نہیں ڈیڈ ہی بولو بیٹا، مجھے جیسے عالیان اور عفان ڈیڈ بلاتے ہیں تم بھی بلاؤ کیونکہ تم بھی ہماری بیٹی ہو۔ جی ڈیڈ، چاہت مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھابھی، لیکن میرے دوست کو کیا کریلا کھلا دیا صبح صبح جو اتنا کڑوا منہ بنا رہا ہے؟ ضامن عالیان کو دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں بولا۔ عالیان کو آنکھ ماری۔ ارے نہیں ضامن بھائی، عالیان بھائی یہ تو ہر وقت ایسا ہی کڑوا منہ بنائے رکھتے ہیں جیسے ابھی ابھی کریلا کھا لیا ہو۔ اب اس میں میری آپی کا کیا قصور؟ عفان سے اپنی آپی کی برائی برداشت نہ ہوئی۔ ضامن اور عفان کو تو بار بار عالیان بڑی ہیوی قسم کی گھوریوں سے نوازتا، بچا کے کچا ہی چبا جائے گا۔ ارے آپ دونوں تو میرے بھائی کی برائی ہی کرنے لگ گئے۔ میرے بھائی تو بڑے سویٹ ہیں۔ ثانیہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اپنے بھائی کے حق میں لڑائی میں کود گئی تھی۔ ٹیبل پر سب بیٹھے ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہے تھے۔ لاریب چاہت کو مخاطب ہوئی، چاہت میں ولیمے کا جوڑا تمہارے کمرے میں پہنچا دوں گی، تم ثانی کے ساتھ پارلر چلی جانا۔ جاتے ہوئے ضامن تم دونوں کو چھوڑ دے گا؟ کیوں ضامن؟ انہوں نے ضامن سے پوچھا۔ بالکل آنٹی، میں چھوڑ آؤں گا، ضامن بولا۔
चाहत मुस्कुरा कर बोली, जी आंटी। लारेब ने आईब्रू उचक कर देखा। मतलब मॉम? चाहत ने एकदम दुरुस्तगी की। हाँ अब ठीक है मेरी बेटी, लारेब लाड से चाहत से बोली। चाहत खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि इतना मोहब्बत करने वाला ससुराल मिला इसे, लेकिन एक मलाल था इसे शौहर की मोहब्बत ना मिलने का। आलियान मुसलसल चाहत से सबकी मोहब्बत देखकर जेलस हो रहा था और बुरे बुरे मुंह बना रहा था। अम्मी अम्मी मैं आ गया। फरहान अभी अभी घर में दाखिल हुआ था और अपनी अम्मी को आवाज़ें देने लगा। अरे फरहान तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। शाइस्ता बाहर आई तो इसे हैरत देखा और इसे खुशी से गले लगा लिया। गले मिली। हाँ अम्मी काम जल्दी ही ख़त्म हो गया तो सोचा सबको सरप्राइज़ दे दूँ। वैसे अम्मी घर में कोई फंक्शन था क्या? वो ये लाइटिंग फरहान ने सवालिया अंदाज में पूछा। इतने में बाकी सब लोग भी इसकी आवाज़ इनके आ गए, सुन के आ गए थे, सवाए आलियान, जामिन और चाहत। सानिया के अलावा आलियान और जामिन ऊपर रूम में थे और चाहत और सानिया पार्लर गई थी। शाम होने वाली थी, सब बस तैयार होने वाले थे। हाँ वो कल आलियान का निकाह था इसीलिए डेकोरेशन हुई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज वलीमा है, तुम भी शामिल हो जाओगे। लारैब ने इससे सवाल का जवाब दिया। क्या मामी और आप लोग मुझे अब बता रहे हैं? नॉट दैट नॉट कंटिन्यू जारी है।